دیوانہ عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں۔ دیوانہ عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں۔ اور میلاد النبی کا دن آیا تو عید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بدھانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں۔ میلاد النبی کا دن آیا تو عید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بدھانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں۔ اور حسنین صفت جو بن کر رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والراکعین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، بڑی باوجہ بلند صلی اللہ علیہ رسول سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا جو ادھر ادھر وہ بھی میرے سامنے آ جائے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں، اور مجھے بیان کرنے سے زیادہ آپ کا چہرے کی زیارت کرنا زیادہ پسند ہے۔ آپ قریب آ جائیں۔ اور خدمت مفتی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے لیے فضل کی بات یہ ہے کہ استاد العلماء سلطان العلماء حضرت مولانا مفتی سلطان احمد نقشبندی صاحب ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اور ان کی دعاؤں کا صدقہ آج ہم ممبر نور پر کھڑے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر و عظیم اور گروڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا ہے، اور امت محمدی میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ رب کا بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ بھائی امت محمدی میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اور اللہ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما دیا۔ یہ مقام ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم اس محمد رسول اللہ کے امتی ہے جس نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہے ابو جہل جیسے کافر جس کے سامنے آتے ہیں اور مٹھی سے پتھر کو کلمہ پڑھا کے واپس جاتے ہیں۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے، اگر محبوب آپ کا نور ماضی سے وجود میں کے اندر نہ لانا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ ہم اس نبی کے امتی ہے جس نبی کے بعد ابھی آپ نے ایک طالب علم سے بیان سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے تو نے ایسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو تجھے دیا گیا ہے اسی پر متوجہ رہو، توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے، تو میرے رب کا ارشاد ہوا لولا امت محمد لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا اللیل ولا القمر ولا ملک ولا مقرب ولا نبی ولا مرسل ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی میں جنت کو نہ بناتا، دونوں کو نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا، جن اور انس کو پیدا نہ کرتا، فرشتے اور انبیاء کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ سن محمد اور اس کی امت نہ ہوتی میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یار ہم اس نبی کے امتی ہو کے تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کو مسجد سے نفرت، آج ہمارے معاشرے کو علماء سے نفرت، آج ہمارے معاشرے کو دین سے نفرت۔ آج جناب والا ہمارے طالب علم فخر کرتے ہیں ہم جناب اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم فلاں جگہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے
جائے گی. یہ وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا فرض عین ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے. وہی فرض عین کا انکار کرنے والا کافر ہے. ہم نے علم دین کو کیا سمجھ لیا کہ ایک بچہ مدرسے کے اندر بھیج دیا تو دین جو ہم پر دین فرض تھا وہ ہم سے جو ٹھیکیداری ختم ہو گئی. جو ہم نے دین فرض اللہ نے ہمارے اوپر دین فرض کیا تھا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہے جب تک ہم پیدا ہوئے ہیں. ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک ہمارے اوپر فرض ہے اور دین سیکھنا پڑے گا. کسی حال میں بھی ہم دین کو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہی دین ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. اس دین کی خاطر میں علماء کرام سامنے بیٹھے، میں تو بڑا پڑھا لکھا عالم دین نہیں ہوں، میں ان علماء کرام کی جوتیوں کے حق بھی نہیں ہوں، لیکن قبلہ مفتی صاحب کی دعاؤں کا صدقہ آج منبر نور پر کھڑا ہوا ہوں. ایک بات اس بات پر علماء توجہ دے. ایک بات کل ہم سے میدان محشر میں میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے پوچھ لی جب اعلان ہو رہا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. ہم اپنی حیا کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. ملک شام کے اندر مصطفیٰ کا دندان مبارک آج بھی موجود ہے. میرے اور آپ کیا کریں؟ کل بروز حشر ہمیں سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا او میرے امتی کہلانے والے، او مجھ پر جان نثار کرنے والے، نام زبان سے تو کہتا تھا غلامی رسول میں موت قبول ہے. بتا، میں نے اس دین کی خاطر اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا تھا، تو نے اس دین کی خاطر مجھے بتا قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے؟ تو نے اس دین کی خاطر کتنی مساجدوں کا بات کیا ہے؟ میں نے علماء کرام کے بارے میں فرمایا تھا میری امت کے علماء وارث انبیاء ہے، تو نے علماء کو ذلیل کیا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میدان محشر میں ہم سے